جس کی تم نے خواہش کی تھی، جو تم نے مانگا، اللہ نے تمہیں وہ سب دیا، پھر تم بھول کیسے گئے اس کی نعمتوں کو؟ کیسے بھول گئے اس کے احسانات کو؟ کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ کیوں بھول جاتے ہو؟ جس اللہ نے تمہیں پہلے سنبھالا تھا وہ اب بھی سنبھال لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب تم مایوس تھے، خالی ہاتھ تھے، اور اس نے تمہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لیا تھا، تمہیں سب کچھ عطا کیا تھا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اداس ہو گئے ہو اپنے اللہ سے؟ کیوں بدگمان ہو گئے ہو؟ ہو سکتا ہے کہ اس تاخیر میں تمہارے لیے بلائی پوشیدہ ہو اور انسان نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کب کب، کہاں کہاں، کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں، مگر وہ مہربان رب اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ خوب جانتا ہے اور بڑا جاننے والا ہے، سینوں کے اندر چھپے رازوں کو بھی اور نیتوں کو بھی۔ بس جان لو وہ تمہاری برداشت سے زیادہ کبھی نہیں آزمائے گا۔ اس نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے اور ہر تکلیف کے بعد راحت۔ تم ہمیشہ اس آزمائش میں نہیں رہو گے۔ وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا اور نہ ہی اپنے بندوں کا مان ٹوٹنے دیتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جس نے اب تک عطا کیا ہے وہ آگے بھی ضرور کرے گا۔ معجزے کرنا اس کی شان ہے، اس پر یقین نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جو توکل کی راہ پر چلتا ہے، اور توکل ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے، بس اپنے سارے امور اللہ کے سپرد کر دو اور مطمئن ہو جاؤ۔ تم اللہ کی حکمت کو نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا تم مشکل میں کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ جو تم پریشان ہو تو پریشانی دور کرنے والے کو بتاؤ۔ جو تم پر مشکل وقت آیا ہے تو مشکل کشا سے بات کرو۔ جو تم کو حاجت درپیش ہے تو حاجت روا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ بے شک اس کے سوا نہ تو کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا بہترین دوست۔ اللہ سے مانگو اور بے حساب مانگو، کیونکہ وہاں سے خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹتا۔ اللہ اگر تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی دے دیتا، تب بھی تم وہ نہیں سوچ سکتے جو اس نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تمہارا کام بس صبر اور دعا کرنا ہے، کیونکہ جب وہ کنارے پر لا کھڑا کرتا ہے تو پھر وہ تھام لیتا ہے۔ مانگنے کا حق تو اللہ نے تمہیں دیا ہے، پھر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اس سے مانگنے سے روکتی ہے؟ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی سرک جاتے ہیں، پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ اللہ کی ذات تو وہ واحد ذات ہے جس پر تم آنکھ بند کر کے بھی یقین کر سکتے ہو۔ جو ہو رہا ہے یا جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ مقدر لکھنے کا حق تو اس نے تمہیں دیا ہے۔ چاہو تو دعاؤں سے روشن صفحے بھر لو، یا چاہو تو نا امیدی میں پڑھ کر اللہ سے مایوس ہو جاؤ۔ تم اس سے مانگنے کی حد کر دو
تدبیریں وہ خود بنائے گا۔